تو ابھی ہم ایک گروپ میں چلیں گے اور وہاں معلوم کریں گے کہ وہاں علماء کیا کیا سکھائے رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک ایسے گروپ میں لے کے چلتا ہوں جہاں پر ہم پوچھیں گے کہ کیا یہاں سکھایا جا رہا ہے اور کون کون سے مسائل سکھائے جا رہے ہیں. تو اس گروپ کے امیر ہیں، میں گزارش کروں گا کہ جو احباب اس وقت آپ سے سیکھ رہے ہیں صحیح، وہ کن مسائل پر، کون سے مسائل ہیں ابھی جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں، اور اس کے متعلق جو باہر ہمیں دوست دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہاں پر کس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے ان گروپس کے اندر، اور ابھی کیا آپ ان کو سکھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ حضور قبلہ عالم نے خواجہ خواجگان قطب دوران محبوب سجن سائیں مدذ العالی نے ابھی مغرب نماز سے پہلے حکم فرمایا کہ آپ ان دوستوں کی تربیت کریں اور ان کے لیے جو دین کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ سکھائیں. مثال کے طور پر جیسے طہارت ہے، پاکی کے بارے میں، وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں، نماز کے فرائض کے حوالے سے، نماز کے واجبات کے حوالے سے، نماز کے مفسدات کے حوالے سے، مکروہات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ذکر اللہ کے ذکر خداوندی، عشق خداوندی کے لیے قرآن کریم سے اور احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ ان کو قرآن کریم کی کچھ آیتیں بھی سکھائیں. اور ان کو الحمدللہ اس وقت ہم سکھا رہے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں بھی ان کو سکھا رہے ہیں، ان کا تلفظات بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے آپ نے جو ہے تلاوت کرنی ہے. اگر تلفظات میں ان کے غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں تو ان کو بھی درست کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مختصر سی احادیث بھی ان کو یاد کرا رہے ہیں. فقط یاد نہیں کرا رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کا ترجمہ بھی بتا رہے ہیں، تشریح بھی بتا رہے ہیں، تاکہ یہ یہاں سے دربار اللہ با شریف سے جب یہ جائیں گے تو جا کر کے خلق خداوندی، اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کریں گے اور ان کو قرآن و حدیث سے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تبلیغ والا جو ایک مشن ہے، جو پیغام ہے، وہ صحیح طریقے سے ان تک پہنچا سکیں. جزاک اللہ. آپ یہاں سیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو آپ اپنے امیر سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے استاد محترم جناب مولانا مقصود احمد طاہری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیمم کے بارے میں ہمیں ذرا اس کی وضاحت سے جو ہے یعنی کہ کن چیزوں سے، جس طرح پاک مٹی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسی کون سی اس سے مشابہت والی چیزیں جس سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جی، تیمم جو ہے یہ بنیادی طور پر وضو کہ جو نماز کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے یا قرآن پاک کو چھونے کے لیے، بالخصوص نماز کے لیے، طواف کے لیے جو شرط ہے، اگر کہیں پانی میسر نہیں ہوتا یا پانی کو استعمال کرنے سے انسان کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر. اور بالخصوص مجھے یہ بات بتاتے ہوئے ایک فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ کیسے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، اللہ کی ذات بابرکات نے ہمیں عطا فرمائی ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کہ یہ تیمم والی سہولت کہ جہاں وضو نہیں کیا جا سکتا وہاں تیمم کی سہولت فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حضور کی امت کو نصیب ہوئی ہے، اور کسی امت کے لیے تیمم کی سہولت نہیں تھی. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ تیمم کس چیز سے کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ کی ذات ببرکات نے فرمایا ہے کہ اگر تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی پر قادر نہیں ہو سکتے، تو پھر کیا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کے الفاظ ہیں کہ پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو. اور اس تیمم کے 3 فرض ہیں. بنیادی طور پر اس تیمم کے 3 فرض ہیں. ایک ہے نیت کرنا،
याद कर लें आप भी। नियत करना क्या है कि नियत करता हूं मैं तयम्मुम की, पलीदी दूर हो और पाकी हासिल हो। और दूसरा फर्ज है तयम्मुम का, अपने चेहरे को मट्टी में हाथ लगा करके, पाक मट्टी पर हाथ लगा करके उनको झाड़ करके और इस तरह से अपने चेहरे को मलना, मसह करना कि चेहरे का कोई हिस्सा उस मसह से बाकी रह न जाए। दूसरा फर्ज है तयम्मुम का। और तीसरा फर्ज है अपने दोनों बाजुओं को कोनियों के समेत, जिस तरह के वुजू में दोनों बाजुओं को कोनियों के समेत धोया जाता है, तो दोनों बाजुओं को कोनियों के समेत मसह करना कि कोई जगह मसह होने से रह न जाए। ये 3 तयम्मुम के बुनियादी फर्ज हैं। पाक मट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है और इस तयम्मुम से हर वो अमल कर सकते हैं जो वुजू करके और अदा किया जा सकता है। समझिए इस बात को, कोई शक, कोई सवाल हो? ये अमल एक दफा करना है या 3 दफा? जी, ये मसह जो करना है ये एक दफा करना है, 3 दफा करने की जरूरत नहीं है। एक ही दफा के करने से आपको फर्ज की अदायगी का भी सवाब मिल जाएगा, फर्ज भी अदा हो जाएगा, यूं समझे कि सुन्नत भी अदा हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, आप दोस्त इस्लामी तालीमात से, अहकामात से वाकिफ होते रहे। हम दूसरे उलमा के ग्रुप में भी जाएंगे। जज़ाकल्लाह से, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो अब हम